حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو خطبہ دینا یہ اس سے بہتر ہوگا۔ پوری جماعت آپ کے ماننے والی اب موجود ہے، یہ تو تنی طرح وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر کر دوں گا۔ حشر کی زندگی اس سے بہتر کر دوں گا۔ اور مقام محمود کا مقام ملنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ عزتیں بڑھ رہی ہیں، عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شان بڑھتی جا رہی ہے۔ فرمایا میزان پہ مقام محمود کا ملنا یہ پہلی حالت سے بہتر ہوگا۔ تاج شفاعت کا آپ کے سر پہ سجا دینا یہ اس سے زیادہ عظمت اور شان کا مقام ہوگا۔ اور حوض کوثر پر کوثر کا تقسیم کرنا اپنی امت میں یہ اس سے بہتر ہوگا۔ میزان پہ کھڑے ہو کر اپنی امتیوں کی شفاعت کرنا اس سے بہتر ہوگا۔ اور اپنی امت کو لے کر پورے صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں لے جانا یہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ محبوب کی خوشیاں بڑھ رہی ہیں، عظمتوں میں اضافہ، شان میں اضافہ، خوشیوں میں اضافہ۔ میں آپ ان کے تانوں سے پریشان ہو رہے ہیں، پریشان نہ ہونا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو آپ کی عظمتیں بڑھا دوں گا۔ اور صرف یہاں تک بھی بات نہیں چھوڑی، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگلی بات سوچ آتی ہے نا، کہاں تک جائے گا یہ سلسلہ، کہاں تکمیل ہوگی؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ آپ میرے سے خوش ہو جائیں گے۔ بندہ کہتا نا بس بس کر اٹھے گا، اتنا نوازوں گا۔ کیا شان پائی ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے۔ آج ہم عیسائیوں یہودیوں کے انداز میں انہیں نذرانے عقیدت پیش کر کے خوشی منا رہے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کی بات۔ اور میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ کی شان، ساری مخلوق تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو دیکھو، رو رہے ہیں، 300 سال تک روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم کیوں اتنا رو رہے ہو اور یہ کلمات کہہ رہے ہو؟ تو آپ کو جواب مل گیا، رب کو راضی کر رہا۔ نوح علیہ السلام رو رہے ہیں، اتنا روئے، اتنا نوحہ کیا کہ نام نوح پڑ گیا، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ آپ کو جواب ملے گا، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان تسبیحات کو دہرا رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہو؟ جواب ملے گا، رب کو منا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھے اتنی مشقتوں کا سامنا کر رہے ہو، آخر کیوں؟ اتنی مشقتیں، اتنی تکالیف، قید و بند کی زندگی، جواب ملے گا، رب کو راضی کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھے کہ اتنے امتحانات سے گزر رہے ہو، کہیں آگ میں چھلانگ،
کہیں چٹیل میدانوں میں بیوی اور بچے کو چھوڑ جانا، کہیں بچے کی گلی پہ چھری رکھ دینا، کیوں اتنی آزمائشوں سے گزر رہے ہو؟ جواب ملے گا رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اپنے آپ کو قربان کرانے کے لیے آرام سے لیٹ گئے، کیوں کیا؟ رب کو منانا چاہتا ہوں۔ مجتہد سے پوچھو، محدث مفسر سے پوچھو، کسی امیر غریب سے پوچھو، عورت مرد سے پوچھو، عجمی عربی سے پوچھو، کیوں اتنی قرآن اور حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہو؟ یا یہ نمازوں کا اہتمام اور دعائیں مانگنا، توبہ استغفار، یہ محنت کیوں کر رہے ہو؟ ہر ایک کہے گا کہ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہر بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن میرے محبوب کی شان کا کیا کہنا؟ میرا رب میرے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب عظمتیں دوں گا، عظمتیں دوں گا، اتنی دوں گا کہ تو میرے سے خوش ہو جائے گا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ کاش کی امت نے اپنے محبوب کی شان کو سمجھا ہوتا، وہ کبھی ایسی غلطیاں نہ دہراتے۔ ہاں، تو ضد بازیوں میں آ کے اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اپنے قبر حشر کے بارے میں سوچیں، اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، چھوڑیں یہ ضد بازیاں، دین کی حقیقت کو جانیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا مجھے خوش کرنا چاہتی ہے، لیکن میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تم پریشان ہو رہے کہ یہ تانے دے رہے ہیں تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا؟ نہیں، گوئے کہ اللہ کہہ رہے محبوب ہم نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ تیری انگلی اٹھی، میرے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے قدموں میں ڈال دیا، یہ شان نہیں؟ تیری انگلی مبارک اٹھی، میرے ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکریوں سے تیرا نام بلند کروا دیا، تیرے عظمتوں کے نعرے لگوا دیے۔ اور جب تیرے ہاتھ اٹھے، ابو ہریرہ تیرے پاس آیا تھا، محبوب میری ماں کے لیے دعا کر دو، وہ ایمان لے آئے۔ تو نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ دوڑا، میں دیکھوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ محبوب تو نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ کے پہنچنے سے پہلے میں نے اس کی ماں کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ یہ تیری شان ہے۔ اور جب تو نے اپنے ہاتھوں سے غلاف کعبہ پکڑا اور عمر کو مانگا تو میں نے عمر کو تیرے قدموں میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے عمر کو تیرے قدموں میں بھیج دیا۔ ان کے تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ محبوب جو تیری پسند وہ میری پسند، جو تجھے پسند وہ مجھے پسند۔ تجھے عمر پسند تھا، میں نے بھی پسند کر لی۔
تیری چاہت تھی کہ قبلہ اول جو بیت المقدس تھا، تیری چاہت تھی کہ مجھے بھی ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ جو بیت اللہ ہے وہ مل جائے۔ محبوب، جب تو نے اس چاہت کے ساتھ نماز کی حالت میں چہرہ اٹھایا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب تیری چاہت تھی، میں نے تیری نماز پوری ہونے سے پہلے تیری چاہت پورا کر کے وہ قبلہ عطا کر دیا۔ حکم ہوا نماز میں گھوم جاؤ، تیری چاہت میری چاہت۔ ہاں، اب اس بیت المقدس کی طرف نماز بھی پوری نہ کرنا، اب تیری چاہت پوری کروں گا، نماز میں بیت اللہ کی طرف چہرہ پھیر دو۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کہ ہم سال بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ کر کے محبوب کی شان بیان کر لیں گے۔ اس کو چھوڑ دیں زبان جماعت، اپنے نبی کی عظمتوں کو جانیں، اپنے نبی کی شان کو سمجھیں۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں، جب محبوب اور محب کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہو اور محبوب کی طرف سے کوئی شکوے کی بات آ جائے تو ایک تو محب محبوب کے حسن اور صفات کو پیش کر کے بات کرتا ہے، یہ بات گزر گئی، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ محب محبوب کو کچھ پچھلی باتیں یاد دلاتا ہے، پچھلی باتیں یاد دلاتا ہے۔ جب محبوب کی طرف سے بات آئی کہ اللہ کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، اللہ نے پچھلی حالت یاد دلائی۔ محبوب، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، اس حالت میں نہیں چھوڑا تو اس حالت میں کیسے چھوڑوں گا؟ ہر آنے والے دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ پچھلی حالت، الم یجد کا یتیما فآوا، محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، پھر آپ کو جگہ اور ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا۔ الم یجد کا، کہ ہم نے آپ کو نہیں پایا تھا یتیم، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی لحاظ کرنے والا نہیں ہوتا۔ فآوا، لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا۔ پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ جب آپ یتیم پیدا ہوئے تو بیوی آمنہ خوش بھی ہے لیکن غمگین بھی ہے۔ کاش کہ عبداللہ ہوتے، بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتے، کندھوں پہ بٹھاتے، بازار لے جاتے، کھلونے لے کے دیتے۔ ہم نے کہا تھا آمنہ پریشان نہ ہونا، یتیم ضرور پیدا کیا ہے، لیکن جب اسے کھلونے کی ضرورت پڑے گی تو چاند کو کھلونا بنا کے قدموں میں ڈال دو۔ سیر کی چاہت ہوگی تو عرش پہ بلا کے جنت کی سیریں کرا دوں گا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، محبوب، باپ کی شفقت کا سایہ 3 مہینے پہلے اٹھ گیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں حلیمہ آپ کو آمنہ کے پاس واپس لے آئی تھی۔
بیوی آمنہ آپ کو ام ایمن کو ساتھ لیا اور آپ کو لے کے مدینہ کا سفر کیا. واپسی میں راستے میں آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ 6 سال کے تھے. دادا عبد المطلب پریشان ہے، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی. وہ پہاڑوں پہ بیٹھے انتظار کر رہے. ام ایمن آپ کو لے کے مکہ کا سفر کرتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ خاتون ہے، بچے کو ساتھ لے کے آ رہی ہے، قریب آئی تو پتا چلا کہ ام ایمن ہے، آمنہ نہیں. پوچھا ام ایمن آمنہ کا کیا بنا؟ میں ان کا انتقال ہو گیا. محبوب 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم اور بے سہارا نہیں پایا تھا؟ آپ اب پریشان ہو رہے ہو. جب ہم نے آپ کو بے سہارا پایا اس وقت ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. جب اس وقت میں نے نہیں چھوڑا تو اب میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟